مرنے کے بعد آدمی کا دوسرا جنم ہوتا ہے. آج یہاں مرا تو امریکہ میں پیدا ہو گیا, وہاں مرا تو کہیں اور پیدا ہوا. 7 جنم ہوتے ہیں. ہاں, مرتیو جنم مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی. رگوید کا منتر دیکھیے, مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی. مرنے کے بعد دوبارہ جنم ہوگا, دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. ایک جنم اور ہوگا, لیکن جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے جنم ہوتا ویسا جنم نہیں ہوگا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے انسان کو دوبارہ ماں کے پیٹ سے جنم نہیں کیا جائے گا, ویسے دوبارہ اس کے ماں کے پیٹ سے اس کو نکالا نہیں جائے گا. مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھوتی. ہاں, مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, دوبارہ اس کو دوسرا زندگی ملے گی, اس کو نیکسٹ مرتبہ اس کو زندہ کیا جائے گا. نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षষ্ঠ, نہ کہ اس کو تیسرا جنم ہوگا, نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں نہ آٹھواں نہ نواں نہ 10واں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جنم پھر دوسرا بار پھر تیسرا بار پھر چوتھا بار پھر 5واں بار, ایسا نہیں ہے. مرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کو حساب و کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا, اور اس کے بعد پھر اس کا تیسرا جنم نہیں ہوگا. اس کے کرموں کا پھل اسے مل جائے گا, اس کے عملوں کا پھل اسے مل جائے گا. جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا اور پھونک مارنے کا حکم دیا جائے گا, اور اسرافیل جب پھونکیں گے, جب سور پھونک دیا جائے گا, وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. سورہ یاسین کی آیت کو اٹھا لینا. قرآن کہتا ہے جب سور پھونک دیا جائے گا تو لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے, اپنے اپنے قبروں سے زندہ کیے جائیں گے, لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کی طرف پیدل چلتے ہوئے چلیں گے, اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے. کچھ لوگ تو اپنے سر کے برابر چلتے ہوئے, سر کے بل چلتے ہوئے چلیں گے, کچھ لوگ گھسٹتے ہوئے چلیں گے, کچھ لوگ اپنے قدموں کے اپنے پیروں سے چلتے ہوئے چلیں گے. قرآن کہتا ہے دوسری جگہ سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب اسرافیل کو پھونک مارنے کا حکم ملے گا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونک دیا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنے بھی چرندہ پرندہ ہیں, جتنے بھی جان والے ہیں, جتنے بھی دنیا کے اندر جیوت ہیں, سب کو مر جانا پڑے گا. سب کے سب مر جائیں گے, سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتر جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو زندہ رکھے گا وہ زندہ رہے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر قرآن کہتا پھر دوبارہ جب سور پھونک دیا جائے گا, جب اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, لوگ اپنے عمل حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, یہ تو قرآن باقاعدہ آج بھی قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, ایک دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ایک قبر سے امام کائنات فرماتے 70 لوگ اٹھیں گے, اپنے اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اور اے مسلمانوں, اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا تمہارا یہ گمان ہے أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو زندہ نہیں کریں گے, ہم تمہیں دوبارہ ایک
इकट्ठा नहीं करेंगे, हम तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं करेंगे और तुम्हारे अमलों का, तुम्हारे कर्मों का हम तुम्हें हिसाब नहीं लेंगे और उसी के मुताबिक जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं करेंगे। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हाँ, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है और बिल्कुल कादिर है और अल्लाह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, इंसान के उंगलियों के पोर से अल्लाह ताला इंसान को दोबारा जिंदा करेगा और दोबारा दुनिया के अंदर दोबारा जिंदा करेगा और ये अल्लाह के लिए आसान है। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। ऐ इंसान, तू ये गुमान करता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया जाऊंगा। ऐ इंसान, तुम एक हकीर पानी से पैदा किए गए हो। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, मनी के एक हकीर पानी से तुमको रहम मादर के अंदर डाला गया है और फिर उसी से तुमको इंसानी शक्ल दे दी गई है और फिर मर्द और इंसान, मर्द और औरत बनाए गए हो और फिर उसको तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, क्या अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर नहीं है? हाँ मेरे भाइयों, एक मोबाइल बनाने वाला, हाँ मोबाइल को तोड़ दो फोड़ दो, मोबाइल बनाने वाला दोबारा फिर से मोबाइल बना लेता है क्योंकि पहली मरतबा बनाने में उसके लिए मुश्किल थे, उसके लिए टफ था, लेकिन दोबारा उसी मोबाइल को उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से इंसान को जब अल्लाह ताला ने एक मरतबा पैदा कर दिया तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दोबारा इंसान को जमा करेगा, दोबारा इंसान को पैदा करेगा, दोबारा जमीन से उठाएगा। ये कुरान कह रहा है। मृत्यो पश्चात जन्मम भवति, द्वितीय जन्म भवति, दूसरा जन्म होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है, दूसरा जन्म का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद इंडिया में मरा तो पाकिस्तान में पैदा हुआ। हाँ, और हिंदू धर्म के वो मनुस्मृति में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, चोरी करेगा तो कुत्ते का जन्म होगा। हाँ, अगर कोई लड़का लड़की के ऊपर गलत नज़र डालेगा तो उसको लड़की का जन्म होगा। ये सब लिखा हुआ है। लड़कियों के ऊपर गलत नज़र डालने वाले को लड़की का जन्म होगा। देख रहे हैं, अगर कोई लड़की के ऊपर गलत ही नज़र न डाले तो लड़की पैदा ना हो, तब क्या होगा? इंसानी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? चोरी न करे तो कुत्ते का जन्म ना हो, रिश्वत ना ले तो भैंस का जन्म ना हो, और जब भैंस जन्म ना हो तो फिर दूध कौन दे, मक्खन कौन दे? सोचते चले जाइए, फिर दिमाग आपका कहेगा बस बस बस। इसी वजह से कुरान की आयत सही कह रहा है, ऐ इंसानों, तुम कैसे इनकार कर सकते हो? कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो? अल्लाह को तुम कैसे इनकार कर सकते हो कि अल्लाह नहीं है, दोबारा जिंदा नहीं किया जाऊंगा? व कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, इससे पहले कि तुम मुर्दा थे। इंसान, ऐ हाशिमपुर और कटिहार के लोगों, अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करो, इंसान किया था कुछ भी नहीं, मुर्दा था मुर्दा। व कुंतुम अमवातन, कुछ भी नहीं था। रहमे मादर में मनी के उस कतरे को, उस हकीर पानी को रहमे मादर में पहुंचाया गया। मियाँ बीवी के मिलन से रहमे मादर के अंदर वो पानी पहुंचा। तुम तो कुछ भी नहीं थे, तुम मुर्दे थे। फअहयाकुम, फिर हमने उसके अंदर जिंदगी डाल दी, फिर हमने उसके अंदर सुम्मा नुतफतन अलक़तन फखलक़ फसव्वा, हमने उस मनी की उस कतरे को हमने खून का लौथड़ा बनाया और फिर उस खून के जमे हुए खून को गोश्त की शक्ल दे दी और गोश्त की शक्ल के अंदर हमने हड्डियां पहनाई और हड्डियों को हमने इंसान की शक्ल के अंदर तैयार कर दिया। आई इंसानों,
تم اس بات کا انکار اللہ کا کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا۔ انسان پہلے مردہ تھا پھر زندہ ہوا۔ ہاں، ایک انسان رحم مادر سے پہلے کیا تھا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ رحم مادر میں بھی تھا، اس کو بھی کچھ یاد نہیں ہے۔ کسی کو اپنے ماں کے پیٹ کے بارے میں پتہ ہے کس پوزیشن میں تھا؟ ثم احیاکم، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، انسانی شکل میں دے دیا۔ ہاں، ماں کے پیٹ کے اندر تم حرکت کرنے لگے، ثم، اور پھر تم کو باہر نکالا گیا، تم ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، ثم یحییکم، ہاں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر ہم نے تم کو زندگی دی اور زندگی کے بعد پھر ہم نے تم کو موت دے دی۔ پہلے تم مردہ تھے، پھر ہم نے تم کو زندگی دی، اور پھر رحم مادر سے تم جب دنیا کے اندر آئے پھر تم نے دنیا کے اندر زندگی کاٹ لی، اور زندگی کاٹنے کے بعد پھر ہم نے تم کو مار دیا، پھر ہم نے تم کو زندگی تیری ختم کر دی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم تمہیں زندہ کریں گے اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو تمہیں بتا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور جنم ہوگا، ایک اور تمہیں ایک بار اٹھایا جائے گا۔ یہ مت سوچو یہ زندگی ایک بار ملی ہے، جو چاہو سو کر لو۔ اب آگے آئیے اور اس حدیث کو ذرا دیکھیے اور سنیے۔ امام کائنات فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو جس حال میں مرے گا انسان اسی حال میں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سن رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام کائنات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا، جس حال میں وہ مرے گا اسی حال میں اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی شراب پیتے پیتے مر گیا تو کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو شراب پیتے پیتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مر گیا تو کل قیامت کے دن قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہوئے مر گیا، اس کی موت ہو گئی، کل قیامت کے دن اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک آدمی زنا کرتے کرتے لڑکی آپس میں لڑکا لڑکی مل رہا تھا اور اسی درمیان اس کی موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اسی حال میں زنا کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا، یعنی لڑکی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن تمہیں آگاہ کرتا وارننگ کرتا ہے، حق تقاتہ، اے لوگوں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تم اللہ سے ڈرا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرو تو مسلمان بن کر کے مرو۔ مرنا تو ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہیں مرنا ہے تو مسلمان بن کر کے مرو، تاکہ تم کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ تو مسلمان بن کر کے اٹھائے جاؤ، ایمان کی حالت میں اٹھائے جاؤ، اور جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں جب اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی فرمایا ہے جب کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو مرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اے لوگوں مرنے والے کے پاس تم پہنچو اور اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مرنے والے کے پاس پہنچو، اور اگر تم وہاں پہ چلے جاؤ، تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، اور تم وہاں پہنچ چکے ہو تو تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ شاید کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کر لو، اور اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی مرنے کے پوزیشن میں اس کو زبردستی ہے پڑھ کلمہ پڑھ، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ الا اللہ آپ اپنی زبان سے بولیے۔
کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہو تو آدمی وہاں پہ پہنچے اور لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بولے، وہ ذرا زور سے بولے تاکہ مرنے والا کان میں سنے، شاید کہ تم جو بول رہے ہو اور مرنے والا بھی سن لے اور تمہاری آواز کو وہ کیچ کر لے اور پھر وہ اپنی زبان سے دہرانے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی حال میں اس کی اگر موت ہو گئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اب ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں مسلمان کتنے پوتر تھے یہ تو معلوم ہی ہے، موبائل کے اندر بالکل کلین سب کچھ ختم، کوئی گانا بھوجپوری گانا کچھ بھی نہیں، کوئی فلم نہیں، کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، مولانا لوگوں کی تقریریں ہیں، آیتیں ہیں اور اسلامک پوسٹ ہو رہا ہے۔ فجر بعد میرے پاس خود بہت سے لوگ میسج کر رہے تھے، فجر بعد مولانا نماز ہم نے پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم نے افطار کیا، ہم نے روزہ رکھا، تراویح کی نماز ہم نے پڑھا، ایک بھی نماز ہم سے نہیں چھوٹی، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی پوزیشن میں اگر وہ اٹھا لیا جاتا تو رسول کی حدیث کے مطابق اس کو اسی حال میں زندہ کیا جاتا۔ رمضان میں تو وہ زندہ رہا، رمضان کے بعد بھی وہ زندہ رہا، لیکن جیسے رمضان ختم ہوا اور عید کا چاند نظر آیا ویسے ہی اس نے مسجد کو بھی خیر آباد کہہ دیا، اس نے ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا۔ اب پھر 1 سال کے بعد 11 مہینے کے بعد اب تمہارا درشن کریں گے، اب ہمیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، جمعہ کی حاضری دے لیں گے۔